السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم لوگ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ میں اسلامی بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے دونوں قدموں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ کر لیں، دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ کر لیں۔ کچھ لوگ دونوں پیروں کو اس طرح پھیلا لیتے ہیں، کچھ لوگ ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں قدموں کے بیچ میں، دونوں پنجوں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے، اور نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا افضل ہے، زبان سے کہہ لیں گے تو بہتر ہے۔ آپ کسی بھی شہر کے رہنے والے ہوں، بنگال کے ہوں، راجستھان کے ہوں، گجرات کے ہوں، کسی بھی بھاشا میں، کسی لینگویج میں آپ نیت کریں گے تو نیت ہو جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی ہی میں نیت کریں یا اردو میں کریں، کسی بھاشا میں نیت کر لیں، نیت ہو جائے گی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ کے دل میں اگر ارادہ ہے میں عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب میں عید الفطر کی نماز کی جو نیت ہے بتا رہا ہوں، آپ لوگ سماعت کریں۔ اردو میں بتا رہا ہوں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نیت کرنی ہے آپ کو۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا آپ نے فاصلہ کر لیا، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، اور اس طرح لے جانا ہے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہتھیلیاں ہیں، یہ دونوں ہتھیلیاں قبلہ کی جانب ہو، اور انگلیوں کی نوک آسمان کی جانب ہو۔ کچھ لوگ اس طرح سے ہاتھوں کو لے جاتے ہیں کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں سب کو اس طرح سے سلا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہو، انگلیوں کی نوک آسمان کی طرف ہو، ٹھیک ہے؟ نیت آپ نے کر لی۔ نیت کے بعد میں اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو نیچے لے آنا ہے، لے آئیں، اللہ اکبر۔ نیت باندھ لی۔ نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہوگا، یہ جو داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے، ان دونوں انگلیوں سے کلائی کو پکڑنا ہے، اور 3 انگلیوں کو اس کلائی کے اوپر رکھنا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے ہاتھ باندھنے کا، بلکہ آپ ان دونوں انگلیوں سے کلائی کو پکڑیں گے اور ان 3 انگلیوں کو اس کلائی کے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا، اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ جب ہم نے نیت باندھ لی، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور آپ کو بھی ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں 3 تکبیریں ہوں گی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ہم نے اس طرح سے نیت باندھ لی، ثنا پڑھ لی۔ ثنا پڑھنے کے بعد مان لیجیے میں امام ہوں، یہ میرے پیچھے مقتدی ہیں، تو اب ہم 3 تکبیر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح سے امام کی آپ کو اقتداء کرنی ہے۔ 3 جو تکبیریں ہوں گی، پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر میں پھر کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں پھر کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو باندھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ امام صاحب ہاتھوں کو چھوڑ رہے ہیں، امام صاحب تکبیر پڑھ رہے ہیں، آپ بالکل نماز کی حالت میں کھڑے ہی ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ اب ہم نے 3 تکبیریں پڑھ لی، اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے ساتھ پھر کوئی سورت ملائی جائے گی، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے۔ تو رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر کہتے رکوع میں جائیں گے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا آپ کو، اللہ اکبر۔ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو، اور رکوع کرنے کے وقت اپنی نظریں قدموں پہ ہو، اور رکوع کی جو تسبیح ہے کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں۔
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. یہ رکوع کی تسبیح ہو گئی، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے نا. ہم نے تسبیح پڑھ لی. تسبیح پڑھنے کے بعد میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے امام صاحب، اور آپ پیچھے مقتدی ہیں تو آپ ربنا لک الحمد پڑھیں گے. ربنا لك الحمد. اس طرح سے کھڑے ہو گئے. تو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکیں گے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو رکھیں گے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اپنی ناک رکھنی ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے. آپ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں. اللہ اکبر. اب ہم سجدے کو چلے گئے. جب سجدے میں گئے ہیں سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. تسبیح پڑھ کے بتائیں. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تسبیح ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے. سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں آہستہ آواز میں، ٹھیک ہے. اور جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ناک کی ہڈی اور پیشانی کی ہڈی دونوں کو زمین پر جمائے، اور سجدے میں جاتے وقت اس چیز کا دھیان رکھیں دونوں پیروں کی 10 انگلیاں قبلہ کی جانب ہو. دونوں پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین سے ٹچ ہونا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے. اور آپ اپنی انگلیوں کو 10 انگلیوں کو قبلہ کی جانب کریں گے، کیونکہ دونوں پیروں کی 3 انگلیاں زمین سے لگنا واجب ہے، اور 1 انگلی کا لگنا فرض ہے، اور 10 انگلیوں کا لگنا سنت ہے. یہ ایک سجدہ ہمارا مکمل ہو گیا. پھر ہم دوسرا سجدہ کریں گے. اب دوسرا سجدہ ہمارا ہو گیا، پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں پھر کوئی سورت پڑھیں گے، کوئی سورت ملائی جائے گی. اس کے بعد پھر امام صاحب ٹوٹل 4 تکبیر پڑھیں گے. 4 تکبیریں ہوں گی، ہے نا. ٹوٹل 4 تکبیریں ہوں گی. میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، یہ میرے پیچھے ابھی پریکٹیکلی طور پر کر کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. مان لیجیے میں امام ہوں، امام صاحب نے الحمد پڑھ لی، کوئی سورت ملائی گئی، اس کے بعد ہم 4 تکبیر جب پڑھیں گے تو اس طرح سے ہمیں ہاتھوں کو چھوڑنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کو ہاتھوں کو چھوڑنا ہے. یعنی آپ مقتدی ہیں، میں امام بن کر آپ کو بتا رہا تھا. تو امام صاحب 4 تکبیریں پڑھیں گے. پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو چھوڑ دیں. دوسری تکبیر میں پھر کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو چھوڑ دیں. تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو چھوڑ دیں. جو چوتھی تکبیر ہے لاسٹ میں، ٹھیک ہے، دوسری رکعت کی جو چوتھی تکبیر ہے لاسٹ میں جو تکبیر امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اس میں کانوں تک ہاتھ کو نہیں لے جانا ہے، بلکہ بنا ہاتھ اٹھائے آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے. اور جس طرح سے میں نے رکوع کرنے کا طریقہ بتایا، باقی نماز اسی طرح پوری کریں. یہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. امید ہے بخوبی آپ کو سمجھ میں یہ طریقہ آیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عید الفطر کے دن نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کی دعا مقبول فرمائے.